بیٹا یہ میں نے واقعہ بے تحاشا بار سنایا ہے، لیکن جب بھی سناتا ہوں دل میں سکون آتا ہے اور زبان کئی دیر میٹھی رہتی ہے۔ میں یہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس واقعے کو حفظ کر لے اور لوگوں کو سنائے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ یار تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے اور میں تیسرے اونٹ پہ بیٹھا اور اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے، دونوں اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے یا رسول اللہ نکل گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں چلتا جاتا ہوں کافی دور نکل جاتا ہوں، ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہوں تو جنگل میں میرے دونوں اونٹ چر رہے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایک شخص بھی اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کہیں سے چرتے چرتے آ گئے ہیں، تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ یا رسول اللہ میں دونوں اونٹ پکڑتا ہوں تو چلنے لگتا ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے بچے کے رونے کی، تو وہ چلا کے پوچھتا ہے کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے؟ یا رسول اللہ میں ذرا تھم جاتا ہوں، میں رک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے، بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو قبیلے میں میری شان بڑھائے گا۔ یا رسول اللہ اس نے کہا اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے زندہ درگور کر دوں گا کیونکہ وہ میری شان نہیں بڑھائے گی۔ یا رسول اللہ میرا جسم کانپ جاتا ہے، یا رسول اللہ میری روح کانپ جاتی ہے، یا رسول اللہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ کانپ جاتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یار تم ایسے کیوں کرو گے؟ میں نے کہا پتہ تو کرو بھلا بیٹا ہے کہ بیٹی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے پتہ کیا تو بیٹی تھی۔ میں نے کہا کیا تم واقعی زندہ درگور کر دو گے؟ اتنا تمہارا سخت دل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بالکل میں زندہ درگور کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میرا جسم کانپ جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بیٹی مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ اس نے کہا کہ کیا دو گے؟ یا رسول اللہ پہلے جو وہ ایسی زندہ درگور کر رہا تھا وہ ڈیمانڈ کرنے لگا۔ یا رسول اللہ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ یہ 2 اونٹ لے لو۔ اس نے کہا نہیں مجھے 2 نہیں چاہیے، مجھے 3 چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم 3 اونٹ لے لو اور ایک بندہ مجھے دے دو جو مجھے چھوڑنے چلے جائے۔ یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک شخص دیا، وہ مجھے گھر چھوڑنے گیا۔ میں نے اس بچی کے لیے یا رسول اللہ آیا رکھ لی۔ جب وہ بچی کو دودھ پلاتی تھی یا رسول اللہ مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ جب وہ اسے نہلاتی تھی، اسے پاؤڈر لگاتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، یا رسول اللہ مجھے بڑا مزہ آتا۔ وہ جب بچی تھوڑی بڑی ہوئی وہ میری داڑھی سے کھیلتی تھی، یا رسول اللہ میرے بالوں سے کھیلتی تھی، یا رسول اللہ وہ میرے چہرے میرے رخسار پر بوسے دیتی تھی۔ یا رسول اللہ مجھے بڑا مزہ آیا، مجھے اتنا نیکی کا چسکا پڑا، اتنا نیکی کا چسکا پڑا، یا رسول اللہ اتنا چسکا پڑا، میں گلیوں میں، محلوں میں، روڈوں میں، سڑکوں میں، جنگلوں میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے یا رسول اللہ میں پوچھتا رہا کوئی بیٹی سے تنگ تو نہیں ہے، کوئی بیٹی کو زندہ درگور تو نہیں کر رہا، کوئی بیٹی کو مار تو نہیں رہا؟ یا رسول اللہ میں لوگوں سے پوچھتا رہا، میں لوگوں سے پوچھتا رہا۔ یا رسول اللہ کوئی بیٹی کو مارنے لگتا تو میں کہتا مجھے دے دو، کوئی زندہ درگور کرنے لگتا تو یا رسول اللہ میں کہتا مجھے دے دو، کوئی بیٹی سے تنگ ہوتا تو میں کہتا یا رسول اللہ مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیاں پالی۔ یا رسول اللہ ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ ایک بیٹی کے بدلے 3 اونٹ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیوں کے بدلے 1080 اونٹ دیا۔ جب وہ شخص حضور کی طرف دیکھتا ہے تو سارا نظام ہی بدل جاتا ہے۔ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا جب کنارے حضور آپ کے ہیں؟ کیوں نہ ہوتا وہ چاند 2 ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں؟ اور ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، اور تاج شاہی کے مقدر میں یہ ضیابائی کہاں، ان کی غلامی ہو تو کڑا سجتا ہے، اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، اور کان میں ہر کے مقدر نے سرگوشی کی، تو نگینہ ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے۔ میرے حضور کا سارا چہرہ آنسو سے تر ہو جاتا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ اس کا بدلہ دے گا؟ میرے حضور فرمانے لگے کہ اللہ نے تمہیں بدلہ دیا، اللہ نے تمہیں اپنا بنا لیا، اللہ نے تمہیں ایمان کی روشنی دی، اللہ نے تمہیں ایمان عطا کیا۔